بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک، اس کے بعد جو مقدس مہینہ آ رہا ہے اسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور اس مقدس مہینے کی بے شمار فضائل اور روزے کی افادیت، رمضان المقدس کے ایک ایک لمحے کی برکت، وہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے صحابہ کرام کو بیان فرمائی۔ میں نے آج اس لیے اس موضوع کو رکھا، ایک تو ہمیں آنے والے مہمان کی قدر اور اہمیت کا پتہ چل جائے، اور دوسرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے۔ وہ سنت یہ ہے، رمضان المقدس سے پہلے جو مہینہ آتا، پہلے جو جمعۃ المبارک آتا، آقا اس جمعۃ المبارک پر رمضان اور روزے کی اہمیت کو بیان کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد پھر اللہ کے مہمان کی آمد کا جس قدر انتظار کرتے، وہ ان کا ایک اپنی زندگی کا حصہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو دی جائے وہ آپ رکھ لیں گے، اس کے متعلق آپ جانتے بھی ہیں، لیکن جب جو دینے والا اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کے کمالات بیان کرے گا تو لینے والے میں شوق پھر مزید بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المقدس کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 سال مسلسل رمضان المقدس آتا رہا، کیونکہ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، اور اس روزے کی
اہمیت اور روزے کی افادیت کے لیے سرکار نے فرمایا اذا دخل رمضان، لوگوں جب رمضان المقدس آتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری اہمیت یہ بیان کی، اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری اہمیت یہ بیان کی کہ جب رمضان المقدس کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ روزے فقط ہم پر فرض ہوئے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نص قطعی ہے، قرآن مجید کا فرمان ہے اور واضح، اس میں کوئی ذرا بھی ایسی بات نہیں جس میں وضاحت نہ ہو۔ فرمایا تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا، لیکن اس امت اور اس امت کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سے فرق ہیں، لیکن جو مستحضر میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلی امتوں اور اس امتوں کے روزے میں پہلا فرق یہ ہے، وہ امتیں جب تک روزہ مکمل نہ کرتی تھیں تو ثواب نہیں ملتا تھا، لیکن امت مصطفیٰ مکمل کرنا تو درکنار رہا، اس نے آج کے دن کل کے دن کے روزے کی نیت کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ وَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں روزہ مکمل ہو تو ثواب تب ملے، یہاں ابھی شروع ہی نہیں کیا، فقط نیت کر لی تو ثواب لکھا جاتا ہے۔ دوسرا فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزے کی حالت میں جو بھی محنت کرتے، کام کرتے، انہیں کوئی ثواب اور صلہ نہیں ملتا تھا، لیکن امت مصطفیٰ کی جب باری آئی تو کہا پیارے حبیب تیرا امتی، تیرا غلام جب روزہ رکھتا ہے اور وہ رزق حلال کے لیے، بچوں کا رزق طلب کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، وہ جتنے قدم اٹھائے گا اتنا اسے ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص، سارے تو مزدور نہیں ہیں، محنت کرنے والے سارے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں، عمر کے حوالے سے صرف دیکھ لیں کہ بزرگ حضرات ہیں، اب وہ کوئی محنت تو نہیں کرتے، انہوں نے تو گھر میں بیٹھ کر کھانا ہے بچوں کی محبتوں کو لے کر، لیکن آقا نے ان کے لیے بھی کہا کہ اگر روزے دار محنت کام نہ بھی کرے، سو بھی جائے تو سونے کے ساتھ اس کے ہر نکلے ہوئے سانس سے بھی اسے ثواب مل جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے منہ سے جو
ہمک آتی ہے، خوشبو آتی ہے، جسے بدبو نہیں کہا جاتا، جو بو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب تیرے غلام کے منہ سے جو ہمک آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، مجھے وہ تو مشک اور زعفران سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں عصر کے بعد مسواک نہ کیا کرو، جبکہ مسواک کرنے سے، یہ بھی مسئلہ سن لیں، ہر نماز سے پہلے مسواک کرو تو ہر نماز مسواک کے ساتھ جو پڑھی جائے اس کا 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ایک سنت پر عمل کیا آپ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کا جو شخص میری ایک سنت کو زندہ رکھے گا، میری ایک سنت کو زندہ رکھے گا، فرض کیا اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنا پہلا قدم دایاں رکھا تو یہ نبی کی سنت ہے، پانی پینے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھی تو یہ نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پیا تو سرکار کی سنت ہے۔ یعنی یہ چھوٹی سی سنت بظاہر جو آپ کو میں نے ویسے لفظ بول دیا چھوٹی سی سنت، سرکار تک کا کوئی فعل چھوٹا نہیں ہوتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا اگر جس نے میری اس مختصر اور چھوٹی سنت کو زندہ کیا تو اسے ثواب کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں، چلو آج یہاں بیٹھ کر صرف 3 سنتوں کو یاد کر لیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ جب گھر داخل ہوں تو گھر جاتے ہوئے گھر والوں کو سلام کیا جائے۔ کیوں بھئی؟ ایک سنت۔ دوسری سنت یہ ہے کہ گھر داخل ہونے سے پہلے اپنا دایاں قدم رکھا جائے، اور تیسری سنت یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے دیکھا جائے کہ پانی کھڑے ہو کر نہ پیوں بلکہ پانی بیٹھ کر پیا جائے۔ یہ 3 سنتوں پر آج عمل کر لو تو پھر برکتیں اور ملتی رہیں گی۔ یوں سمجھے آج میرا آپ کو ایک سبق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں روزے ان کے اور مجھ میں، میری امت کے روزے میں چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ جب وہ لوگ افطار کرتے اور ان کو افطاری کے وقت وہ لذت کھانے میں نہیں ملتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرماتی ہے۔ مختلف چیزیں پڑی ہیں، اور آپ حالانکہ عام دنوں میں احتیاط کرتے ہیں جب یہ کھاؤ تو اوپر پانی نہ پیو، پہلے شربت پیو تو یہ نہ کھاؤ، لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھ دی ہے، بیک وقت 10-12 چیزیں پڑی ہیں تو تھوڑی تھوڑی آپ کھاتے گئے، اس طرف خیال ہی نہیں جاتا کہ طبیعت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیرے ہر کھانے میں برکت رکھ دی ہے۔ اب کہیں ایسا بھی نہ کرنا، ہم یہ نہ کرنا کہ بھئی فاروقی صاحب نے تو کہہ دیا ہے خربوزے تو بعد دو تو پیتی بیٹھے ہو، وہ یہ بات، لیکن اس کی احتیاط تو دین نے بتائی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان تمہارے لیے رحمت لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب پہلی چاند، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں
سرکار فرماتے ہیں چاند دیکھنے سے پہلے 1 یا 2 روزے جو اکثر رکھ لیتے ہیں، اچھا جب چاند نظر آئے یا نہ آئے میں رکھ لوں گا، سرکار نے منع کیا ہے، حالانکہ عبادت ہے۔ سرکار نے فرمایا روزہ تب رکھو جب چاند نظر آ جائے، لیکن ان لوگوں کے لیے استثناء ہے جو مسلسل روزے رکھتے ہیں، ان کی بات علیحدہ۔ آپ جیسے اور ہم جیسے جو سال میں اس عبادت کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا بھئی کل آج چاند نظر آئے یا نہ آئے میں کل تو رکھوں گا، استقبال رمضان کا روزہ سرکار نے منع کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے روزہ تب رکھو، اس لیے کہ یہاں بھی مجھ محمد کی سنت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس عمل سے روک دے روک جاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سرکار نے جو کچھ دیا، ظہر کی نماز میں فرض کتنے ہیں بھئی بولو، اور جمعہ کے فرض کتنے ہیں 2 ہیں، اور مغرب کے فرض کتنے ہیں 3، فجر کے فرض کتنے ہیں 2، عصر کے فرض کتنے ہیں 4، عشاء کے بھی 4، اور 3 وتر ہیں واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی آج میں جمعۃ المبارک پہ 2 رکعت نماز کی نیت کی بجائے میں کہوں گا کہ 4 رکعتیں پڑھوں، پڑھے گا بھئی؟ حالانکہ اس نے نیت باندھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، سورت بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے میں بھی جا رہا ہے، سجدے میں بھی جا رہا ہے، اس کے بعد جلسے میں بیٹھا ہے، سلام پھیر رہا ہے، اور غیر کی عبادت نہیں کر رہا، لیکن 2 کی بجائے 4 پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے عبادت فرض کی ہے، اور لوگوں یہ سمجھ لینا یہ جو عبادت تم کرتے ہو یہ عبادت تو میری ہے مگر عادت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے 2 پڑھی ہے تم بھی 2 پڑھو، نبی نے 4 پڑھی ہے تم بھی 4 پڑھو، نبی نے 3 پڑھی ہے نہ تم بھی 3 پڑھو۔ یا اللہ عبادت، ریاضت، زہد، تقوی، کلام، تعریف، ثنا، مدح سب کچھ تیری ہے۔ فرمایا ہے تو ثنا میری، تعریف تو میری ہے، لیکن میں اپنی تعریف دیکھوں یا یار کی ادا کو دیکھوں؟ یار کی ادا کو دیکھوں۔ اور سارا دین جو ہے، یہ ایک بات جملہ سن لیں، ساری شریعت میرے نبی کی اداؤں کا نام ہے، ساری شریعت نبی کی اداؤں کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روزہ پہلے 8 پہر کا تھا، یہاں روزہ تقریباً 16.5 گھنٹے کا پاکستان میں، سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ غالباً امریکہ میں یا اس کے ساتھ کوئی ریاست ہے جہاں 22.5 گھنٹے کا روزہ ہے۔ بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، لیکن اس میں فقہی علماء نے ٹائمنگ رکھے ہیں کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن پہلے جو روزہ تھا وہ 8 پہر کا تھا، لیکن میرے آقا کے ایک صحابی، وہ روزہ بھی کیسے تھا؟ افطاری کی ہے نا، افطاری کے بعد اگر ذرا بھی اونگھ آ گئی روزہ پھر شروع ہو گیا، رات کا بھی روزہ دن کا بھی روزہ۔ میرے نبی کا ایک صحابی حضرت سیدنا سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مزدوری کرتے تھے رزق حلال، اور مزدوری محنت کرنے کے بعد سارا دن روزہ رکھا، شام کو جب واپس آئے روزہ افطار کیا، افطاری کے بعد اپنی بیوی سے کہا کھانا لاؤ۔ جب وہ کھانا لینے گئی حضرت سرمہ ابن قیس کو اونگ آئی، اور جب وہ کھانا لے کر آئی تو آپ نے فرمایا اب تو روزہ فرض ہو چکا ہے۔ اسی حالت میں پھر آپ نے روزہ رکھ لیا۔ پھر دوسرے دن محنت مزدوری کے لیے گئے، شام کو جب واپس آئے تو جسم میں نقاہت تھی، کمزوری تھی، اٹھتے تو بیٹھ جاتے، بیٹھتے تو لیٹ جاتے، لیٹتے تو اٹھ نہ سکتے تھے۔ حضرت سیدنا سرمہ ابن قیس کی جب اس کیفیت کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اللہ نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کر کہو یہ تو تیرا ایک صحابی جو محنت کرنے والا ہے اس سے برداشت نہیں ہو سکا، قیامت تک تو تیری غریب امت آئے گی، وہ محنت اور مزدوری کرے گی۔ یا اللہ حکم فرمایا پیارے حبیب ہم نے اس صحابی کے صدقے رات کا روزہ معاف کر دیا ہے۔ اس صحابی کے صدقے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء بھی فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے بھی لکھا گھروں میں بزرگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا محسوس نہ کیا کرو، کیونکہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اس کو چھوڑ دیا کرو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب ہم نے رات کا روزہ معاف کر دیا، اور اب دن کو صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فرض فقط تم میں ہوا ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی تھا۔ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا میرا قرآن پڑھ کر دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، گرمی ہے نا گرمی۔ اچھا بھی آپ مجھے بتائیں، میں نے صرف اپنے لیے ایک پنکھا لگوایا، مجھے بھٹا صاحب نے آج آئے نہیں، کہنے لگے جی اپنے لیے یہاں پہ لگوا لیں، میں نے کہا نہیں آج نہیں لگانا، یہ بس دوستوں کے لیے لگا دو۔ تو ہوا تو ٹھنڈی تھانوں پہ آندی ہے نا، تو آپ میرا تھوڑا سا احساس کر لیں، میرا احساس نہ کریں تو کم از کم قرآن پڑھ کر جو میں سنا رہا ہوں اس محبتوں کا اظہار ہی کر دینا۔ ذرا ایک مرتبہ بجک کا آواز آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اے لوگو ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے تھے۔ یا اللہ اس کا فائدہ فرمایا، فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نفرت کا مذہب نہیں، اسلام ظلم کا نام نہیں، اسلام بد امنی کا نام نہیں، اسلام جبر کا نام نہیں، اسلام ستم کا نام نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے تو پھر تم پر روزے معاف بھی اس صورت میں کہ جب تمہیں اللہ صحت دے تو پھر بھی تم نے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو کسی
اب دیکھیے اسلام کی تعلیم دیکھیں کیسے فمن کان منکم مریضن او علی سفر، سنو قرآن اور لطف اٹھاؤ ذرا۔ فرمایا ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او مسلمانوں، مومنو، اگر تم میں کوئی لاچار ہو، اگر تم میں کوئی بیمار ہو، اگر تم میں کوئی اس انداز سے بیمار ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں، پہلے اپنی جان بچا لو، اور جب صحت مند ہو جاؤ تو روزے معاف نہیں بلکہ رکھنے پڑیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ ہمیشہ آپ کے خادم بھی تھے، ان کا کام تھا نبی پاک کے جوڑے جب سرکار جہاں اتارتے تو سرکار کے جوڑے اٹھا کر اپنے جہاں سینے سے لگا لیتے تھے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو حاجی مشتاق صاحب نالین پاک کا نقشہ یہ ہمارے دعوت اسلامی والے کبھی یہاں لگا لیتے ہیں اور کبھی سینے پہ، اکثر میں بھی لگا دیتا ہوں، اور ربیع الاول میں تو ماشاءاللہ ایک بہار ہی ہوتی ہے، یہ نالین پاک لگاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا کرے، اگر باہر اس کے پاس پڑے ہیں تو میں اس سے کہوں گا، نہیں ہے تو منگوا لے گا، جاتے ہوئے 20-25 روپے 50 روپے سکون کے لیے لے لینا، اس لیے لینا کہ سرکار کے جوڑوں کا نقشہ ہے، کیونکہ اس کا مقام اور عزت بڑی ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پر جوتے پہن کر، جوڑے پہن کر، اللہ نے فرمایا موسیٰ جوڑے اتار۔ یا اللہ تیرا نبی ہوں، فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اور کبھی کبھی آپ کو کہتا بھی ہوں، پھر آپ بھول جاتے ہیں، میں بھی خیال نہیں کرتا، جمعے والے دن آیا کرو تو خوبصورت بن کر آیا کرو، کپڑے اچھے پہن کر آیا کرو، خوشبو لگا کر آیا کرو، اور بن ٹھن کر آیا کرو۔ کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہہ دینا کہ توتلا والی مسجد میں جمال مصطفیٰ کا خطاب سننے جا رہے ہیں۔ اور کوشش کیا کرو سر ننگے نہ آیا کرو، اور ٹوپی رکھ کر سر ننگے عبادت کرو، اس کا بھی لطف دیکھو، اور سر پہ دستار یا ٹوپی رکھ کر پڑھو، پھر اس کا لطف بھی دیکھو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر جب نماز پڑھاتے تھے تو سر پہ دستار رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں ٹوپی، سر ننگے، نماز، یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر، یہ بھی مسئلہ سن لے، جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کہے میں تو ٹوپی نہیں رکھتا، بس کیا ضرورت ہے، اس انداز سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کپڑا نہیں ہے، بھول گیا یا خیال نہیں آیا، نماز ہو جاتی ہے، ٹوپی رکھ کر پڑھیں تو نماز کا لطف اور ہوگا، رومال باندھ کر پڑھیں تو نماز کا لطف اور ہوگا، دستار پہن کر پڑھیں تو لطف اور ہوگا، اس لیے کہ دستار میں میرے آقا کی سنت میسر ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹی سی ٹوپی رکھنے، جیب میں رکھنے سے کوئی وزن تو نہیں ہوتا نا، اس کو ذرا آئندہ احتیاط کریں، خیال کریں۔ میرا تو کام ہے فقط دین کی اچھی باتیں آپ کو بتا دینا، تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے اپنی دکانداری یا اپنی نمائش کے لیے نہیں، فقط اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے آقا کی سنت زندہ ہو جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں میری باتوں کو بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی عزت و مرتبے کا مقام ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہ قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا فرمایا پیارے موسیٰ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اے موسیٰ تو میرا پیغمبر بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، لیکن یہ وادی پاک ہے، اس وادی پہ قدم رکھنا تو موسیٰ جوڑے اتار دو۔ حضرت موسیٰ کو کہا جوڑے اتار دو، جب تیرا میرا نبی سید دو عالم معراج کی رات سرکار فرماتے ہیں میں مکے سے چلا، میرے جوڑے موجود تھے، میں بیت المقدس میں آیا اور پھر نماز اقصی مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر جوڑے پہنے، پھر جوڑے پہن کر میں عرش پر گیا، اور جب عرش پر گیا اب کہاں فرش اور کہاں عرش، کہاں فرش کہاں عرش۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں عرش پر گیا، جب میں عرش کی بلندیوں پر گیا، فرماتے ہیں میں جوڑے اتارنے لگا تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جوڑے نہ اتارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا فَخْلَعْ، اتار دو نعلیک اپنے جوڑے، فَخْلَعْ نعلیک، وہاں کہا جوڑے اتار دو۔ اور جب تیرے میرے نبی کی باری آئی، سید الرسول کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، وہ زمین پر نہیں، وہ پہاڑی پر نہیں، وہ آسمانوں پر فقط نہیں، لیکن جب عرش پر گئے وہ عرش جو اعلیٰ جگہ ہو، اور نبی فرماتے ہیں میں جوڑے اتارنے لگا کیونکہ جبریل پیچھے رہ گئے، براق بھی پیچھے رہ گیا، فرشتے بھی پیچھے رہ گئے، فرماتے ہیں میں جوڑے سمیت عرش پہ گیا تو جوڑے اتارنے لگا، آواز آئی حبیب جوڑے نہ اتار، یا اللہ وجہ فرمایا یہی جوڑے چومنے کے لیے میرا عرش ترس رہا ہے۔ وہ موسیٰ ہیں، یہ نبی ہیں، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ اللہ کے نبی محبوب ہیں۔ اور یہاں اجازت ہو وہ ابا جی کیسے پڑھا کرتے تھے جانا موسیٰ کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا۔ سلیم بھٹا صاحب بیٹھے ہیں نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مختلف لوگ مختلف فرمائشیں کرتے ہیں، انہوں نے 6 مہینے مجھے کہتے رہے عرب والی جھوک سناؤ، جس دن سنائی تو دوسرے جو میں آ کر کہا جی میں جنن سنائی جاوے ہوں ویلے دا ارادہ کیتے عمرے تے بیندہ پیا کیوں سن، اور وہاں بھی جا کر کہتے ہیں یہی یاد آتی رہی۔ اوہ کیا پڑھ رہا تھا؟ ہاں جانا موسیٰ کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، اور جانا محمد، جس کے جوڑے عرش نے چومے ہم نام بھی نہ چومیں، ذرا دکھاؤ تو صحیح کیسے چومتے ہو۔ یا اللہ جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگائے اس کی بینائی اعلیٰ کر دے۔ جانا موسیٰ کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا، اور جانا محمد
آپ جانا. سنو گے تو لطف آئے گا. آپ سنیں گے تو لطف آئے گا. جب آپ سبحان اللہ کریں گے تو سبحان اللہ کہنے سے لطف مجھے آئے گا. جانا موسیٰ کا کجا. کیا شعر ہے حضرت. واہ واہ. جانا موسیٰ کا کجا. میں وہ چادر لے آیا ہوں جو حضور غوث پاک کے روضے پر لگی تھی اور اس خلیفے نے اتار کر مجھے پہنا دیا. آپ خوشبو جب سونگیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ پورا ہفتہ آپ کا دماغ معطر رہے گا. لیکن ایک گزارش کروں گا, میں اس کو یہیں رکھ کر میں صرف یہ غوث پاک کی چادر کا وسیلہ دیکھ کر اپنے رب سے آپ کے لیے دعا مانگوں گا. جانا موسیٰ کا کجا. میں پڑھ دیا کیوں بھائی وحید میں میرے والد گرامی کی روح کو اللہ تعالیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. جانا موسیٰ کا کجا اور جانا محمد کا کجا. ارے آپ جانا اور ہیں ان کا بلانا اور آپ جانا. توتلا مسجد میں آنے والوں یہ نہ کہا کرو میں آیا ہوں. نہیں, میں سارا ہفتہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں مولا ہی نبی دا واسطہ ہی جڑے پچھلے جو میں نے آج ہی بھیج. آپ آتے بھی ہو اور بلوائے بھی جاتے ہو. حسن یوسف یار ہے. کیا شعر ہے. حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد یار ہے. اسی سے نہ پوچھ لیں. اب جو قرآن پڑھوں. اچھا ایسا کرو قرآن پڑھوں تو سبحان اللہ سناؤ گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. کیوں جی نادر بیٹا, ہر اکثر جمعے پہ میں حیران ہوں. صبح کھانا کھا کے ہوں تو تقریر نہیں ہوتی, نہ کھاؤں تو پھر ویسے کمزوری. تو یہ کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے کہ اندر جی تھوڑا جا کھا لاؤ تسی بولنا جو ہے نا. کدے کدے تو سر تو آٹے واسطے میں بھی لے آماں گا تاکہ تو اسی بھی سبحان اللہ بولو نا. تو سر نہ کہنا ہوا میں جو کہنا سا ٹھیک نہیں. لیکن میں جو یہ محبت کی اور روح کی خیرات لے کر آیا ہوں. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ کیوں جی بھائی امجد ٹھیک ہے نا. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا آپ نے خوش کر دیا. خوش کر دیا آپ نے خوش کر دیا. میں چاہتا ہوں اب اور خوش ہو جاؤ پھر پڑھ دوں. حضور یہ حضرت یوسف کا
حسن ہو، لیکن آؤ یا اللہ میں نے یوسف صورت میں سے، صورت یوسف میں سے حضرت یوسف کا حسن پڑا، کوئی ایسی صورت دکھا دے جس صورت میں تیرے یار کی صورت نظر آ جائے۔ وہیں اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، ہاں تھوڑا پیچھے۔ یا اللہ اس کی خوشبو سونگو گے نہ جب، کیوں جناب کیسی خوشبو ہے؟ یا اللہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا میں نے حسن پڑھا اور تیرے نبی کا حسن فرمایا، میرا قرآن پڑھ کر دیکھو کیونکہ سارا قرآن میرے نبی کا سیرا ہے، فرمایا میرا قرآن پڑھ کر دیکھو، اور یا اللہ کون سی سورت؟ فرمایا پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اچھا خوشی آج تو بھی دے دے، اور آج نبی دے نا دے، نبی دے حسن دی ویل پا تو بھی دے دے، اللہ تیرے رزق برکت دے گا۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ آپ تشریف رکھیں بھائی، میں جب یہ کھلے گی پھر خوشبو سب تک آ جائے گی۔ آپ بیٹھ جائیں، ادھر چادر کھلے گی ادھر غوث کا کرم آ جائے گا، یقین جانو ادھر چادر کھلے گی۔ بس بیٹھ جاؤ بھائی، وقت اللہ بھائی، بس وہ غوث پاک کے دو شیر مل کے پڑھیں۔ ہاں حسن یوسف یار ہے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، مل کر جواب دیں نعرہ حیدری۔ اور انشاءاللہ یہ قافلہ ایک مرتبہ پھر آپ کی قیادت میں یہ غلامی کرتا ہوا انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ غوث کے دربار میں جائے گا۔ آج سے ہی اپنا سلسلہ شروع کر دو، کوئی بس اتنا کہہ دو کہ جا غوث میں نے تیرے دربار پہ حاضری دینی ہے، اور کٹھا کرنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ جب بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ آپ کے جوڑے سر پہ رکھوں گا اور غوث کے دربار پہ لے جاؤں گا۔ حسن یوسف یار ہے، تھک گئے ہو تجھے؟
نہیں تھک گئے تو پھر مجھے بتائیں. حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد، حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد حسن یوسف یار، حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد آر ہے. ذرا دل سے کہو نا سبحان اللہ. یا اللہ جو آپ سبحان اللہ کے اس نے محمد مصطفیٰ کا حسن کا دیدار ہو جائے. بس بھئی اب بیٹھ جاؤ. اچھا یہ شوکت سیدی نے بڑا عرصہ میرے والد گرامی کی خدمت کی. یہ آج بھی یہ واحد شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں پورے پاکستان میں جو نعت پڑھ رہا ہوں یہ مولانا فیض رسول نظامی کا کرم ہے، ورنہ یہ آج تھیٹروں میں پڑھتا. اچھی آواز تھی، وہاں سے ہزاروں پر روپے ملتے، لیکن آج غوث کا لنگر لے کر یہ مطمئن پھر رہا ہے اس لیے کہ سرکار کا ثنا خان بنا ہو. اور یہ درویش آدمی ہے، حاجی مشتاق جانتے ہیں، یہ درویش آدمی ہے. پاس سجاد نقشبندی کوئی امیر نہیں، صرف یہ ہے کہ کیوں پھر رہا ہے گلی گلی نعت سنا رہا ہے کہ میرے نبی کا دیوانہ بن گیا. حسن یوسف یار ہے. آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ لطف اور آئے گا. حسن یوسف یار ہے، سبحان اللہ. حسن یوسف، حسن یوسف یار. بیٹھ جائیں. بیٹھ جو یار، بیٹھ جو. مجھے ایک دوست کہنے لگا جناب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو شادی بیاہ بھی ہر پروگرام چھوڑ دیتا ہے، جمعہ توتنا والی مسجد میں پڑھتا ہے. میں نے کہا تجھے پھر جواب کیا دینا آیا؟ کہنے لگا میں جواب دیتے یار جڑی 400 تھا یعنی کہ تھے آن دی. حسن یوسف یار ہے، حسن یوسف یار ہے اور حسن محمد جانا موسیٰ کا کجا. جانا موسیٰ کا کجا انداز دیکھو یار ذرا. جانا موسیٰ کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا. ادھر ادھر دیکھو بھئی. جانا موسیٰ کا کجا، یوں دیکھو. جانا موسیٰ، جانا موسیٰ کا کجا اور جانا محمد ہاں جانا تو چڑھا سر کہ قرآن تو چڑھا سر. رب ارنی انظر الیک.
نہیں جی کچھ چس پہ آندی ہو سبحان اللہ کے باقی چپ کر دو رب ارنی رب ارنی رب ارنی رب 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 ارنی انظر انظر الیک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رب ارنی ہائے ہائے حق 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 وہ جیندی چادر ڈٹھی وے وہ سمجھو یار قبلہ جیندی چادر ڈٹھی وے ایڈا ساؤ کے تے جیندے مزار دے ویسو تے ساؤ کے جانا موسیٰ کا کجا جانا موسیٰ کا کجا آیا ہے کیا بات ہے نیاز ہے نا نیاز نیاز ہے نیاز سے جا رہے ہیں گردن چھکی ہے نیاز سے جا رہے ہیں نیاز سے جا رہے ہیں تے جنا تیرا میرا نبی کے نا تیرا میرا نبی کے زلفاں بڑھائی کھڑے دیدہ لئی کھڑے او آدھے دکھا موسیٰ آدھے دکھا حسن دکھا تے جنا نبی ویندے اللہ ورندے محبوب حسن تا دکھا جانا موسیٰ کا کجا جانا موسیٰ کا کجا اور جانا محمد میرے آقا کو دیکھو بولو اے سونے کالے کمبل والے آؤ اے سونی کملی والے آؤ ذرا پردہ ہٹو چا ذرا مہربانی فرما چا ذرا ہی محفل چکر لا کیونکہ آری اتے آری ہے آری اتے آری ہے آری اتے آری اتے آری ہے اوے اگے اگے ساڈا نبی اگے اگے ساڈا نبی ہم اگے اگے ساڈا نبی اگے اگے جس کا عقیدہ ہے وہی بولے اگے اگے ساڈا ساڈا نبی اگے اگے ہاتھ لے رہا ہو اگے 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 ساڈا نبی اگے اگے ہاں اگے اگے ساڈا نبی اگے اگے ساڈا نبی ہاں اگے اگے ساڈا نبی ہاں اگے اگے ساڈا نبی مصرع پورا کر دوں جوش اور محبت سے سبحان اللہ کہو گے
اے اللہ تیرے بچوں کو سلامت رکھے کہہ دے، خدا تیرے گھر میں سکون دے کہہ دے، آری تیاری ہے۔ اور جن کے بیٹے نہیں آج غوث کا صدقہ مانگ لو بیٹے، اگلے سال آنا تو گودی میں لے کر آنا۔ آری تیاری ہے، آری تیاری ہے، آری تیاری ہے، اگے اگے ساڈا نبی، اگے 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 ساڈا نبی، اگے 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 ساڈا نبی، اگے اگے ساڈا نبی، ہاں اگے اگے ساڈا نبی، ہاں اگے اگے ساڈا نبی، اگے اگے ساڈا نبی۔ پڑھ رہا ہوں اب مصرع سنو، ذوق میں آنا، اگے 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 ساڈا نبی، پیچھے خلقت ساری ہے، پیچھے خلقت ساری، پیچھے خلقت ساری پوائی ہے بزرگانے اچھا جی میں بزرگانے پوائی ہے پوائی ہے انہوں نے یہ میں دیسی ہے یہ میں سارے زیارت ہی کرن سبحان اللہ سبحان اللہ خیر تو جاؤ بھائی، مجھے بیٹا معین الدین اور فیض الحسن بیٹا، بھائی ٹھہر جاؤ بیٹا، آپ کو رسول اللہ کی ذات کا واسطہ سکون کر لے، 1 منٹ میں جلدی بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے پہن کر دعا مانگو جو غوث کے دربار میں پہنائی تھی۔ سبحان اللہ اب پڑھیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق صبر دو، ہم سب کا خالق صبر دو، ہے سخی تیرا دوارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، اے وارث غریباں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اے وارث غریباں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، آخر تو ہوں تمہارا، سرکار اے وارث غریباں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، آخر یا برا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، آخر تو ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، جھولی ہم سب کے بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہم سب کے
کے بھر دو یا غوث جھولی ہم سب کے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مانا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا چھولی ہم سب کے بھر دو یا غوث چھولی ہم سب کے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا چھولی ہم سب کے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث الورا کا منگتا ایسے سکی کا منگتا پھرتا ہے مالا مالا ایسے کو کھڑا کر دیں بھائی علامہ صاحب ہمارے تمام حضرات کھڑے ہو جائیں اور یہ شعر مل کر پڑھیں چھولی ہم سب کے بھر دو چھولی ہم سب کے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا چھولی ہم سب کے بھر